ان کی حکومت میں رخنہ اندازی کرو، اس کے لیے اس نے 40 جاسوس عراق میں بھیجے جو لوگوں میں اختلافات پیدا کریں اور یہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا ہے اور حسن ایسے نہیں ویسے ہیں، اس طریقے کی باتیں۔ امام کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے حکومت میں جاسوس آئے ہوئے ہیں تو ان 20 جاسوسوں کو امام حسن علیہ السلام نے گرفتار کروایا، اور گرفتار کروانے کے بعد ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا، اور اس کے بعد حاکم شام کو یہ خط لکھا کہ یہ تمہاری چال بازی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا میں نے ان لوگوں کو کافر کردار تک پہنچا دیا ہے، اور آئندہ ایسا نہ کرو۔ بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کے خون خرابے کا خیال رکھو، ان کی ناموس کا، اور تم بھی بیعت کر کر اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرو۔ اس نے جو ہے وہ یہ جب دیکھا کہ ارے یہ تو کام گڑبڑ ہو گیا، تو امام حسن علیہ السلام کے پاس اس نے جو ہے امام کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ دیکھیے میں تجربے میں آپ سے بہتر ہوں، بہتر یہ ہوتا کہ آپ ہی میری نعوذ باللہ بیعت کر لیتے، اور آپ کا یہ احترام رکھا جائے گا کہ عراق پورا آپ کے ہی ہاتھ میں رہے گا، اس کی جتنی آمدنی ہے ساری چیزیں وہ سب آپ کے ہاتھ میں رہیں گی، میں اس میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن بس آپ ہمیں مان لیجیے۔ امام علیہ السلام کو اس پر بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی ہم جیسے کبھی آج تک بیعت کی ہیں کسی کی، لہذا آپ نے اس کو جواب میں لکھا کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ تم جس معاملے میں کہہ رہے ہو دین و شریعت سے تمہیں کچھ تعلق نہیں ہے، تم اس معاملے میں شریعت چلا نہیں پاؤ گے، لہذا ایک کام کرو کہ مجھے مان لو، ورنہ اگر تم ایسی ہی فتنہ گیری کرو گے تو مجھے مجبوراً جنگ کرنی پڑے گی۔ معاویہ نے جب جنگ کا نام سنا تو اس نے اپنی فوج اکٹھا کی، کثیر فوج، اور عراق کی طرف اس نیت سے بھیج دی کہ مطلب اب جنگ کرا جائے گا اور دھیرے دھیرے لوگوں کو کاٹ پیٹ کر کے عراق پر بھی اپنا قبضہ کر لیں، کام ختم ہو۔ لہذا امام علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ لشکر جو ہے وہ عراق میں گھس گیا ہے اور مدائن کے قریب پہنچ گیا ہے، تو امام علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ بات کہی کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے سرحدوں میں داخل ہو رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ جنگ کے لیے آمادہ ہوں۔ کوئی آمادہ نہیں ہو رہا تھا، کسی نے بھی ہاں نہیں کوئی جواب نہیں دیا، سب چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام ہے حاکم بن عدی بن حاتم تائی، عدی بن حاتم، یہ کھڑے ہوئے، یہ امام کے مطلب خاص صحابی تھے، مولا علی کے بھی عدی کا نام بہت مشہور ہے، لہذا یہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا، رے کیا ہو گیا تم لوگ کو، اپنی ناموس اپنے عزت کو تم لوگوں نے بیچ ڈالا ایک دم، امام کچھ کہہ رہے ہیں اور تم لوگ اس کا جواب نہیں دے رہے ہو۔ تو بہرحال کچھ لوگ اس میں سے ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو تیار ہوا جائے، امام جو کہیں گے ہم لوگ وہ کریں گے۔ اب وہ صاحب ایک فرقہ تیار ہو گیا، مطلب ایک گروہ جو ہے کہ امام جب کہیں تب ہم جنگ کریں گے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے ہم نخیلا جا رہے ہیں۔ نخیلا جو چھاونی تھی کوفے کے پاس، پہلے کوفہ ہی چھاونی تھا، پھر مولا علی نے جب اس کو دارالحکومت بنا دیا تو پھر وہ نخیلا یعنی کوفے کی بالکل بغل میں ہی ایک علاقہ ہے جہاں کھجور باغ وغیرہ تھے، نخل مانے کھجور ہی ہوتا ہے، اس کو نخیلا کہا جاتا ہے۔ نخیلا یعنی چھاونی تھی، وہاں فوجی لوگ رہتے تھے۔ امام نے کہا ہم وہاں چل رہے ہیں، تم لوگ وہیں آؤ۔ اب جب امام وہاں پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بڑے واہ 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 ہاں میں تھے ان لوگ کا پتہ نہیں، کچھ لوگ اپنا پہنچے بہرحال امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ایسا کرو کہ اس میں سے امام علیہ السلام نے ایک شخص ہے اس کا نام ہے آپ کے حاکم، سب سے پہلے جس کو امام علیہ السلام نے بھیجا ہے اس شخص کا نام تاریخ نے جو لکھا ہے وہ یوں لکھا ہے کہ اس خط کے جواب کے بعد امام علیہ السلام نے جو ہے وہ جس شخص کو پہلے بھیجا ہے، ایک مرتبہ صلوات آہستہ آہستہ پڑھ لیں آپ لوگ محمد والے محمد پر، اور امام نے جو مطلب پہلا آدمی جو بھیجا ہے جس کو وہ اس کا نام تاریخ میں جو لکھا گیا ہے وہ ہے
امام علیہ السلام نے نخیلہ میں جانے کے بعد جس کو بھیجا وہ اس کا نام جو ہے وہ ہاں پہلے یہ کہ نخیلہ میں جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ 3 قسم کے تھے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی تھی جو خوارج کہلاتے تھے، ان کو قربت اللہ سے کوئی مطلب نہیں تھا، امام کی اطلاع سے، ان کو صرف معاویہ سے لڑنے کی دھن سوار تھی کہ ہم اس سے بدلہ لے لیں۔ دوسرا جو ہے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو لوگ جنگ کے لیے اس لیے آئے تھے تاکہ کچھ مال ٹال ملے گا، اپنا مال غنیمت۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو آئے تھے کہ جن کو خاندانی حیا شرم کی وجہ سے کہ ہم نہیں جائیں گے تو سب کا کہیں، یعنی وہی والا جو بزرگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگوں کو کہا گیا کہ جائے عورتیں ہنسیں گی، تو ویسے لوگ تانا ماری ہیں کہ یہ لوگ اپنے امام کے بڑے حامی رہے آخر کے نہ گئے۔ یہ تینوں آدمی ایسے ہی تھے، لہذا امام علیہ السلام نے ان تینوں لوگوں مطلب 3 قسم کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی دیکھو، ہمیں تو تمہارے لوگوں کے اوپر بہت اعتبار نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ حکم جو نام بتایا میں نے، حکم کو جو ہے وہ امام نے کہا کہ تم 4000 کا لشکر لے کر کے جاؤ اور مدائن کے قریب ایک جگہ ہے انبار، وہاں تک اس کا لشکر پہنچ چکا تھا، کہا انبار میں جا کر کے ان کی پیش قدمی کو یعنی بڑھنے کو روکو، پھر جب ہم حکم دیں گے تو ویسا کرنا۔ لہذا یہ گیا اور اس نے جاتے ہی جب وہاں پہنچا تو اس کو جو ہے حاکم شام والوں نے مطلب کچھ پیسہ اور دینار وغیرہ دے کر کے اس کو خرید لیا، اور یہ جو ہے 200 امام کے فوجی لے کر کے اس طرف چلا گیا، امیر شام کی طرف۔ امام علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو امام علیہ السلام نے پھر دوسرا لشکر بھیجا اور اس کا سربراہ بھیجا۔ دوسرا لشکر جو سربراہ گیا ہے اس میں ایک نام ہے، یہ مرد مومن آدمی ہے، قیس بن ابن عبادہ سعد ابن عبادہ، قیس ابن سعد ابن عبادہ۔ یہ جب وہاں گیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ تقریباً 4000 کا لشکر بھیجا ہے، اور 4000 کے لشکر کے ساتھ امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جا کر کے آپ کمان سنبھالو۔ جیسے اس کو یہ معلوم ہوا کہ قیس آئے ہیں تو اس نے قیس کے پاس بھی پیشکش بھیجی کہ 10,000 دینار لے لو اور وزارت بھی دیں گے، ہم ادھر چلے آؤ۔ قیس نے کہا ہمارے ایمان کو نہیں تو خرید سکتا ہے، تو وہ ایمان کا پکا آدمی تھا، وہ نہیں ہوا۔ انہی کے ساتھ میں گئے تھے نگراں بن کر کے عبیدہ ابن عباس، یہ خاندان کی بات ہے۔ عبیدہ ابن عباس یعنی عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، ان کے ایک لڑکے تھے عبیدہ جو ہیں وہ ہیڈ تھے، لہذا ان تک یہ بات جب پہنچائی گئی کہ بھیا تم جو ہے 10,000 دینار اور مطلب اقتدار کی کرسی، کوئی وزارت وغیرہ تم کو دیں گے، قضاوت وضاوت، تم ایسا کرو کہ ادھر چلے آؤ۔ وہ راتوں رات بھیا کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کے اس طرف چلے گئے۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ قیس تم ذمہ داری کو سنبھالو۔ قیس نے ذمہ داری سنبھالی اور قیس نے حملہ کیا، اور جب امام علیہ السلام کی یہ فوج اب 40,000 تک پہنچ گئی تھی روایت کے اعتبار سے، امام کی اس فوج نے جب قیس کے سلسلے میں مطلب جو بچی ہوئی تھی 40 میں سے، اس نے حملہ کیا تو ان کے یہاں بڑی بھگدڑ مچ گئی شام والوں کی، لہذا اس نے فوراً جو ہے وہ اپنا پرانا والا سکہ چلایا اور لوگوں میں یہ شور مچوا دیا امام حسن کی فوج میں کہ وہ تو حسن نے صلح کر لی، اب تم لوگ بلا وجہ لڑ رہے ہو، اب تم لوگ بلا وجہ تلوار چلا رہے ہو، وہ تو حسن نے صلح کر لی، وہ تو حسن نے صلح کر لی۔ نتیجہ ہے کہ خوارج جو پرانے والے تھے وہ کہنے لگے ارے باپ رے باپ، یہ بھی اپنے باپ کی طریقے سے صلح کر لیے، نعوذ باللہ یہ بھی کافر ہو گئے۔ لہٰذا ان لوگوں نے امام حسن علیہ السلام پر واپس مل کر کے حملہ ان کے خیمے پر بول دیا۔ نتیجہ ہے کہ امام کے مال و اسباب لوٹے، یہاں تک کہ آپ کے پیر کے نیچے سے مصلی تک جو ہے وہ کھینچ لے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ نعوذ باللہ تم تو کافر ہو گئے، اس نماز وغیرہ سے تمہارا کیا فائدہ۔ جب امام علیہ السلام وہاں سے اب نکلے ہیں تو انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے امام کو تیر مارا، جو اتفاق سے اس جگہ امام کے جا کر کے پیر میں لگ گیا، کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام زخمی ہو گئے، اور جو آپ کے اصحاب باوفا تھے یعنی قیس وغیرہ جیسے لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا کہ اب کوئی تیر امام کو نہ لگنے پائے، اور ان کو لے جا کر کے مدائن میں ایک صحابی کے گھر پر رکھا، وہاں ان کا دوا علاج شروع ہوا۔ ادھر ان لوگوں نے کیا کیا، جو لوگ
صلح سے بگڑ گئے تھے اور امام پہ حملہ کیا تھا. ان لوگوں نے اور تمام ان سرداروں نے لیٹر پہ لیٹر حاکم شام کے پاس کہ تم کرو حملہ، آپ تو ہم ان کو پکڑ کے تمہارے حوالے کر دیں گے اور یہ اور وہ. جب کیفی خطوط پہنچ گئے حاکم شام کے پاس تو اس نے تمام خطوط اور پلس اس کے ساتھ اپنا خط کہ دیکھیے آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، لہذا آپ جو ہیں وہ یا تو صلح کر لیجیے وگرنہ مطلب اب آپ کے ساتھ کوئی ہے نہیں. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ امام علیہ السلام کیا ساتھی کے محتاج تھے؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے نا ذہن میں لوگوں کے. امام حسن علیہ السلام وہ اکیلے آدمی ہیں کہ جن کی شجاعت کا سکہ اس وقت مانا جاتا ہے جب جنگ جمل ہوئی تھی. تو امام حسن چاہتے تو اکیلے ہی لڑ لیتے، لیکن وہ اکیلے لڑ والا امامت کا اگر معجزہ دکھانا ہوتا تو اشارہ کر دیتے، اسے ختم ہو جاتا، پورا شام ہی ختم ہو جاتا. لیکن نہیں، امام جان رہے تھے کہ اگر ایسا ہوا کہ اب جنگ پہ ہم تلے رہے تو معاویہ ان لوگوں سے مل کر کے پورے عراق پہ قبضہ کر لے گا، نتیجہ یہ کہ جنگ شکست میں بدل جائے گی، اور جب شکست میں بدل جائے گی تو وہ پورے دین اسلام کو بیخ کنی کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، حلال کو حرام کر دے گا، حرام کو حلال کر دے گا اپنے باپ داداؤں کے راستے پر. اس نے اس خط میں جو لکھا ہے وہ بڑی ٹپڑی والی چیز ہے. اس نے جو مطلب صلح کی پیشکش کے خط میں لکھا ہے، اس میں یہ لکھا کہ میں تم سے بزرگ ہوں، بڑا ہوں، جس طریقے سے بڑے میاں نے، اب چونکہ بھائی نیٹ پہ بھی جانا ہے اس لیے میں کہوں گا، جو لوگ مومنین ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، نمبر 1 نے آپ کے باپ سے خلافت لے لی تھی اپنے تجربہ اور استادی کی بنا پر، لہذا میں تم سے بھی یہ خلافت لے لوں گا، وگرنہ آپ صلح کر لیں. امام علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا شرطیں ہیں؟ تو اس نے وہاں سے اپنا قاصد جو بھیجا اس کو سادہ کاغذ دے کے بھیجا کہ امام حسن جو صلح کہیں، جو شرط کہیں، وہ شرطیں ہم مان لیں گے اور اس کو کر لیں گے. لہذا امام علیہ السلام نے 6 شرطیں اس میں لکھی ہیں. وہ 6 شرطیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ نمبر 1، شیعان علی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے، ان کے خون کا احترام کیا جائے اور ان پر کوئی اسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے. نمبر 2 کہ علی علیہ السلام کو گالی نہ بکی جائے. نمبر 3 امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ مطلب معاویہ کو شرط میں لکھتے ہیں کہ تجھ کو قرآن اور سنت پیغمبری پر عمل کرنا ہوگا. حالانکہ یہ لفظ جو ہے ایک لفظ مطلب تاریخ کا ہے کہ سنت سے کیا مطلب، اس لیے کہ مولانا نے فرمایا کہ سنت اور وہ ہے تو، لیکن امام نے سیرت پہ نہیں لکھا ہے، لہذا سنت تک روک دیا. قرآن اور سنت پر، یعنی قرآن پر اور پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. نمبر 4 امام کے اصحاب پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. نمبر 5 امام جو ہیں وہ اس کو یعنی معاویہ کو امیر المومنین نہیں کہیں گے اور نہ ہی اس کا نام خطبے میں لیں گے. نمبر 6 معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کا اختیار نہیں ہوگا. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ کل ملا کر کے امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ذریعے سے بھی ایسا باندھا تھا، اس میں سے ایک صلح کے اوپر اس نے ایک بھی 6 میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کیا. یعنی مطلب یہ کہ شیعوں کا دشمن رہا. نمبر 2 مولا علی کے اوپر گالیاں تو اس کے بعد کئی سال تک چلتی رہی، واقع کربلا وغیرہ کے بعد تک. نمبر 3 سنت پہ عمل کرنے کے بعد چھوڑیے جتنی سنتیں تھیں ان کو مٹانے کی کوشش کی. قرآن پہ عمل کرنے کے بعد چھوڑیے قرآن کو نوک نظا پہ بلند کر دیا. اور خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ اس کا نام نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کے نام کے علاوہ، محمد و آل محمد کے 14 معصومین کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نماز میں لینا نماز کو باطل کر دیتا ہے. لہٰذا وہ ہمہ شمہ کا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو ان سے آگے ہیں. نمبر 3 یہ کہ اپنے بعد خلیفہ نہیں بنائے گا، اور اس نے آخرکار
یزید کو خلیفہ بنا ہی ڈالا۔ لہذا آج کی ہماری اس تقریر سے لب لباب یہ نکلا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے دین کو بچایا ہے۔